اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس خصوصی اعادہ کورس ٹو گرامر سبق اول سے لے کے 5D تک کی کلاس پہ خوش آمدید۔ ہم نے یہ دیکھا تھا عربی میں جو ہے الفاظ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ اسم جو کسی چیز کا نام یا کوئی صفت ہو سکتی ہے اور اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے شروع میں یا تو الف لام آتا ہے یا جو ہے اس کے آخر میں جو ہے تنوین یعنی 2 پیش 2 زبر 2 زیر آتے ہیں۔ اگر جمع ہو تو اس کے آخر میں واو نون یا نون الف تا ہوتے ہیں۔ دوسرا ہم نے یہ دیکھا تھا فعل، یعنی وہ ایسا کلمہ ایسا لفظ جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ پایا جائے تو اسے فعل کہتے ہیں۔ اور تیسرا ہے حرف۔ حرف جو ہے ایسا لفظ جو اسماء اور افعال کو ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں، جیسے بی لی من فی ان۔ انہیں علیحدہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ قرآن کی ہر سطر میں لائن میں تقریباً اوسطاً 9 الفاظ ہوتے ہیں۔ مثلا ان میں 3 اسم ہوتے ہیں، 3 فعل ہوتے ہیں، 2 حرف ہوتے ہیں، اور جو 9واں ہوتا ہے وہ کبھی اسم ہوتا ہے، کبھی فعل ہوتا ہے، کبھی حرف ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں انہیں پہچاننے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب تک جو ہم نے دیکھا تھا اسما کے بارے میں یہ ہے کہ یہ QC1 سے شروع ہوں گے اور جو ہے QC5 تک جو ہے اسی طرح چلتے رہیں گے۔ ان کی ہم نے پہچان دیکھ لی کہ ان کو کیسے پہچانتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ان کے واحد سے جمع بنانے کا ایک طریقہ ہم نے سیکھ لیا QC1 میں کہ واو نون یا نون لگا دیں۔ پھر ہم نے ان کے مذکر مؤنث بنانے کا طریقہ دیکھا۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ مذکر کے آخر میں گول تا لگا دیں اور پھر مؤنث کی جمع بنانے کا بھی قاعدہ ہم نے دیکھ لیا تھا کہ اگر ایک طریقہ یہ ہے کہ آخر میں الف تا جو ہے لگا کے اس کی جمع بن جاتی۔ پھر اسم کے اندر ہم نے ایک اور چیز یہ دیکھی کہ مذکر کے اور مؤنث کے اسما جو ہے ان کا فرق اور ان کے ضمائر، یعنی اسما کی جگہ ان کی جو ہے جو ضمیر آتی ہیں، ضمائر آتی ہیں، وہ حالتیں ہم نے دیکھ لی، جس میں ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو اور ہیا، یہ 7 جو ہے ضمائر۔ پھر اس کی 2 فارم، یعنی کیا وہ جڑ کے آ رہے ہیں یا وہ علیحدہ آ رہے ہیں، منفصلہ ہیں یا متصل ہیں۔ اس کے بعد اسما میں ہم نے کچھ ایسے اسم جو ہے پڑھنا شروع کیے جہاں جہاں آتے گئے کہ یہ چیز بھی اسم ہے، حالانکہ اس پہ کوئی علامت نہیں ہے، لیکن یہ بھی اسم ہے، یہ بھی اسم ہے۔ مختلف اسما جو ہے وہ ہم دیکھتے آئے ہیں۔ تو اس کے بعد آ گیا فعل۔ فعل ہم نے جو ہے QC1 سے شروع کیا، یہ QC7 تک چلے گا، لیکن اصل میں افعال جو ہے QC1 2 اور 3 تک ہی ہے۔ جو اصل سیکھنے کے ہیں 1 2 3 ہے، باقی آگے ان میں تھوڑی تھوڑی جو تبدیلیاں تھیں وہ بتائی جاتی ہیں۔ QC1 میں آپ کو جو افعال سکھائے گئے وہ تھے ثلاثی مجرد، یعنی صحت مند، ایسے افعال جو 3 حروف سے مل کے بنتے ہیں اور جو ہے وہ صحت مند، ان کو ہم کہتے ہیں۔ یہ ہم نے QC1 میں پڑھے۔ اس میں پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے جو ہے 4 ابواب ہیں، ہوتے تو 6 ہیں لیکن 4 QC1 میں ہم نے پڑھے۔ فتح ایک باب ہے، نصرہ ایک باب ہے، ضربہ ایک باب ہے، سمع ایک باب ہے۔ اس کے بعد آپ QC2 میں آ گئے تو ہم نے کہا جی اس کی ایک جو ہے فعل کی ایک اور قسم بھی ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں کمزور افعال۔ اور پھر کمزور افعال میں ہم نے آپ کو جو ہے بتایا کہ اس کے بھی مختلف گروپ ہیں، یعنی شروع میں کچھ کے آتا ہے، کچھ کے جو ہے درمیان میں کمزور حرف آتا ہے، کچھ کے بعد میں آتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور چیز ہم نے بتا دی کہ کچھ ایسے افعال بھی ہیں جن میں 2 حرف آتے ہیں لیکن وہ کمزور نہیں ہیں، جیسے زنا ہے، دلہ ہے کہ اس میں 2 دفعہ آ گیا، اس میں لام 2 دفعہ آ گیا، تو یہ اس طرح کے ڈبل حروف والے افعال۔ پھر اس کے ساتھ ہی ایک اور ہم نے آپ کو افعال بتائے کہ ایسے افعال بھی ہوتے ہیں جو
جو ہے حمزہ سے شروع ہوتے ہیں، یا جن میں حمزہ شروع میں یا درمیان میں آخر آ جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں حمزہ والے افعال۔ تو اس طریقے سے یہ افعال آپ پڑھتے ہیں کہ اس میں QC2۔ اب آ جاتے ہیں حرف۔ حرف جو ہے ان کے بھی مختلف گروپ ہیں۔ جو اس میں سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے یا سب سے زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے وہ ہے حروف جارہ۔ حروف جارہ عربی میں 17 ہیں، جو قرآن میں زیادہ تر آئے ہیں وہ 11 ہیں۔ الحمدللہ ان 11 میں سے بھی 7 آپ جو ہے وہ QC1 میں پڑھائے ہیں۔ اس میں وہ جو ما اور اندہ ہے وہ اسم ہے، ان کو حروف جر نہیں کہہ سکتے، تو اس لیے وہاں پہ آپ نے 7 پڑھے تھے۔ باقی کتنے رہ گئے؟ اگر 11 ہیں قرآن میں اور 7 آپ نے پڑھ لے تو باقی کتنے رہ گئے؟ کون بتائے گا؟ یہ 7 جمع تفریق آپ لوگ کرنا ہوتا ہے۔ چار چار 4 رہ گئے، اگر میں بتا دوں یاد کر لو گے۔ تا، کاف، جارہ ہے 4۔ 7 وہ تھے، 7 کون سے تھے؟ بی، لی، فی، من، انا، علا، الا، یہ جو تھے نا یہ سارے کے سارے آپ کے کیا تھے؟ 7 وہ تھے جو حروف جر آپ نے پڑھے۔ 4 یہ اور اگر اس میں آپ اضافہ کر لیں لکھ لیں، کون کون سے؟ تا، تا جو ہے قسم کے لیے آتا ہے، کا کے معنی ہوتے ہیں مثال یا مانند، اور اسی طرح ایک ہے حتی، حتی کے معنی یہاں تک، اور ایک ہے وا۔ وا جو ہے اس کے کئی استعمالات ہیں، یہ اور کے معنی نہیں دیتا، یہ حرف جر کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر یہ 4 آپ استعمال کر کے یہ جو ہے جر کے اور سیکھ لیں اور 7 وہ ملا دیں تو کتنے ہوں گے؟ 11۔ قرآن میں یہ بہت زیادہ، اور یہی 11 ہی آئے ہیں سمجھے۔ تو حروف جر کی تو آپ کی لسٹ پوری ہوگی۔ یہ 4 آج جو میں نے بتا دیں اگر آپ اس میں ڈال لیں حروف جر خلاص۔ اس کے علاوہ بھی حروف آتے ہیں، مثلا کچھ ایسے حروف آتے ہیں جو کسی فعل کے اوپر جو ہے یا کسی اسم کے اوپر جو ہے زبر لاتے ہیں، اسے کہتے ہیں ناصبہ، یعنی وہ جو ہے نصب کی حالت میں۔ کچھ آتے ہیں وہ جو ہے اسم کو ساکن کر دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں جازمہ، جزم، یعنی جزم لاتے ہیں، ساکن کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ حروف ہوتے ہیں جو ہوتے تو فعل کی طرح ہے لیکن کرتے حروف کا کام ہے، جیسے انا و اخوات انا، اسی طرح کانا و اخوات کانا، اور اسی طرح کچھ آپ کو جو ہے وہ ہم نے اور بھی حروف جہاں جہاں آتے ہیں مختلف، کوئی بچا کچا وہ وہاں پہ بتا دیا جاتا ہے یہ حرف ہے۔ تو حروف تو ہو گیا آپ کے تقریباً کچھ پورے گئے، کچھ چلتے چلتے آپ آگے سیکھتے ہیں۔ اسم جو ہے یہ اسی طرح چلتے رہیں گے، جتنی چیزیں آپ کو اہم تھی وہ بتا دی۔ فعل اصل مسئلہ ہے، تو فعل کو آئیے دیکھتے ہیں یہ کیا چیز ہے۔ یہ دیکھیں، آپ کسی بھی جو ہے قرآن کے ایک صفحے کو لے لیں، اس میں نشان لگانا شروع کر دیں، مثلا حروف کو پیلے رنگ سے شروع کریں یا کسی بھی کلر سے شو کر دیں، اور اسما کو نیلے سے کر دیں، افعال کو پنک سے کر دیں، تو آخر میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ہر لائن میں 3 اسما، 3 افعال، 2 حروف، اور چوتھا جو ہے یا تو فعل ہوگا یا اسم ہوگا یا حرف ہوگا، پیچھے کوئی اور چیز رہے گی نہیں۔ چوتھی چیز عربی میں نہیں ہے، اگر کوئی بتا دے تو میں اس کا شاگرد ہوں، تابع دار ہوں، کہ میرے علم میں اضافہ کر دے گا کہ چوتھی چیز بھی ہوتی ہے۔ تو آئیے حروف جو ہے ان کے بارے میں یاد رکھیں، یہ بدلتے نہیں ہیں۔ حروف کی مثالیں جیسے لا، ما، یہ بھی حروف ہیں، یا حروف جارہ ہیں جو کہ 11 ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ آپ کی لسٹ پوری ہوگی۔ ویسے تو 17 ہیں، 17 تو عربی میں آتے ہیں، وہ بھی کسی دن بتا دیں گے، فی الحال 11 تک تو آ جاؤ۔ اور اسما جو ہے یہ آپ کو میں نے بتا دیا، ان کی کچھ چیزیں آپ سیکھ چکے ہیں، پہچان سیکھ چکے ہیں، جمع واحد مذکر مؤنث ان کے سیکھ چکے ہیں، لیکن کچھ الفاظ اس اسما جو آپ کے جو ہے QC1 2 3 4 5 میں آئیں گے ان کے آپ نے جمع سیکھ، اور انشاءاللہ آج کی جو ہے اس دہرائی میں بھی آپ کو جو ہے یہ QC2 کے اندر شامل ہے، جمع کے کچھ گروپ ہیں وہ ہم دیکھیں گے ایٹ دا اینڈ۔ اب ہے افعال، یہ اصل چیلنج ہمارا، کیونکہ یہ ماضی، مضارع، امر مختلف شکلوں میں آتے ہیں، یہ جو ہے مختلف ہے۔ تو آئیے آج اس کو آپ کو میں ایک کلیہ قاعدہ دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ آئیے اس کی اقسام کو دیکھتے ہیں گرامر کے حساب سے۔ ویسے تو افعال کی 8-9 قسمیں، مثلا لازم بھی ہے، متعدی بھی ہے، مثلا ماضی بھی ہے، مضارع بھی ہے، امر بھی ہے، اس طرح کئی قسمیں ہیں، لیکن جو ہم گرامر کے حساب سے جہاں چل رہے ہیں اس کی صرف 2 ہی قسمیں، ثلاثی مجرد، رباعی مجرد۔
چلے اس کو میں 1 منٹ کے لیے آپ سے چھپا دیتا ہوں. اصل میں افعال کو 3 کیٹیگری میں تقسیم کرتے ہیں، 3 حروف والے، 4 حروف والے اور 5 حروف. 3 حروف والوں کو کہتے ہیں ثلاثی، ثلاثی مین 3. 4 والوں کو کہتے ہیں رباعی اور 5 والے کو کہتے ہیں خماسی. QC 15 سے لے کے 1 تک جو ہے اس میں آپ جو ہے ثلاثی سیکھیں گے، رباعی سیکھیں گے. رباعی بھی بہت کم ہے، خماسی تو سیکھیں گے نہیں. خماسی ٹوٹل قرآن میں 14 یا 15 ہے، تو اس لیے ان کو وہ آخر میں اینڈ پہ جا کے کہیں کور کراتے ہیں. تو لہٰذا اب آپ کے پاس 2 کیٹیگری ہے، کیا؟ ثلاثی اور رباعی. رباعی بھی جو ہے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم نے سائڈ پہ کر دیا، وہ کہتا ہے QC کے اندر نہیں، QC کے باہر جا کے QC 6 کے اندر جا کے پڑھیں. پیچھے کیا رہ گیا؟ ایک ہی گروپ، ثلاثی. اب ثلاثی کے اندر 2 گروپ ہیں، ایک کو کہتے ہیں مجرد اور ایک کو کہتے ہیں مزید فی. ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید. ثلاثی مجرد کا مطلب ہے جس میں ٹوٹل بیس، روٹ، لیٹر 3 ہی رہتے ہیں ہر حالت. ان کو کیا کہیں گے؟ ثلاثی مجرد. اور اگر اس ثلاثی مجرد میں کوئی لفظ اضافہ ہو جائے، یہ اضافہ 3 سے زیادہ نہیں ہوتا، جیسے استغفرہ میں جو ہے نا 3 ہے، 3 سے زیادہ نہیں، 1 حرف کا اضافہ ہو سکتا ہے، 2 کا ہوتا ہے، 3 کا. اس کو کہیں گے مزید فی. یہاں چونکہ ہمارے QC 2 میں مزید فی نہیں ہے لیکن کنسپٹ دینا مقصود تھا، تو آئیے اب میں آپ کو لے جاتا ہوں اسے. دیکھیں ثلاثی مجرد 3 لیٹر والے حروف، رباعی مجرد 4 حروف والے لیٹر. اس ثلاثی مجرد میں تو وہ آ جاتے ہیں صحت مند افعال جیسے فتحہ، نصرہ، ضربہ، سمعہ، کارما، حاسبہ. یہ 6 ہیں، یہ ٹوٹل 6 عربی گرامر میں. تو 4 وہ آپ کو آتے ہیں، 2 میں نے بتا دیے، یہ 6 آپ کے پورے کر دیے. اس کے بعد آ جائیں، اگر اس کے اندر کوئی اضافہ ہو، یعنی 3 کے بجائے 4 ہو جائے. جیسے ایک لفظ ہے علیمہ. کتنے لفظ ہیں بھائی علیمہ میں؟ کون بتائے گا؟ لفظ 4. علیمہ 3 ہے نا، ثلاثی ہو گیا. اور اگر میں کہوں علامہ، علامہ، لام کو 2 دفعہ کر دوں، اب کتنے ہو گئے؟ 4. 4 ہو گئے. تو یہ کیا کاؤنٹ گیا؟ ہوگا شاید کاؤنٹ. یہ مزید فی ہوا ہے، رباعی نہیں ہوا. رباعی وہ ہوگا جس میں چاروں لفظ جو ہے علیحدہ علیحدہ آئے. یہ مزید فی ہوگا کہ علامہ تھا، اس میں لام کا اضافہ کر دیا تو 4 ہو گئے. اصل میں روٹ لیٹر اس کے 3 ہی ہیں، این لام نہیں ہے. تو یہ جو ثلاثی مجرد ہے اس کی 2 حالتیں، ایک کو کہتے ہیں مجرد، دوسرے کو کہتے ہیں مزید فی. بس یہاں تک ہے آپ کا کورس جو میں نے کور کرانا ہے. رباعی کو چھوڑ دیں، خماسی کو چھوڑ دیں، وہ جنرل نالج کے لیے تھا. اب آ جائیں اس کو دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں ہم نے ثلاثی مجرد میں پڑھا فتحہ، نصرہ، ضربہ، سمعہ. کیا کہتے ہیں انہیں؟ صحت مند افعال. پھر ہم نے آپ کو QC 2 میں یہ بتایا یہ کچھ کمزور حروف بھی ہوتے ہیں. وہابہ، وعدہ، کالا، زاد ہے تو یہ کمزور، لیکن یہ کس میں آئیں گے؟ ثلاثی میں آئیں گے یا کسی اور گروپ میں آئیں گے؟ ہاں جی ثلاثی میں. ثلاثی، کیونکہ 3 ہے، یعنی بیس، روٹ، لیٹر ان کے 3 ہیں. یہ ہے ثلاثی کے اندر. لیکن ثلاثی کے اندر ہم نے ان کے 2 گروپ بنا دیے، ایک وہ جس میں کمزور حرف نہیں ہے صحت مند، ایک وہ جس میں کمزور حرف آ رہا ہے. اب یہ مزید فی کو دیکھیں. مزید فی جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے، یہ جو ثلاثی ہے اس کے اندر ایک لفظ یا 2 لفظ یا 3 کا اضافہ ہوتا ہے. جیسے دیکھیں علامہ، لام ڈبل ہو گیا، حاسبہ، الف زیادہ ہو گیا، اسلمہ، الف زیادہ ہو گیا، اختلافات 2 حرف بڑھ گئے، ایک الف حرف تھے. اسی طرح استغفرا 3 لفظ پڑھ، 3 سے زیادہ نہیں بڑھتے، مزید فی میں 3 سے زیادہ نہیں بڑھتے. تو یہ کیا ہے، یہ آپ پڑھیں گے QC 3. جو QC 3 کر رہے ہیں انہیں وہاں پہ پڑھایا گیا ہوگا، انہوں نے دیکھا ہوگا. اب میں آپ کو جو بات بتانے لگا ہوں وہ آپ کو اب تک کسی نے نہیں بتائی ہوگی، یا اگر بتائی ہوگی تو آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دی ہوگی. آ جائیے اب یہ ساری کہانی یہاں سے سنتے ہیں. ثلاثی مجرد آپ کو پتہ چل گیا، 3 حروف والے افعال، ان میں صحت مند ہے کون سے؟ قرآن کھولو گے فتحہ تو اللہ کی مدد آئے گی، نصرہ، ورنہ مار پڑے گی، ضربہ،
اس لیے سن لو سامع. یہ 4 جملے تھے. ان جملوں کو اور ان کو یاد کرنے کی ترتیب یہی ہے. میں ایک بار دہرا دیتا ہوں. قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی نصارہ، ورنہ مار پڑے گی درابا. اس لیے سن لو سامع. یعنی ان جملوں کو اس ترتیب سے اور ان افعال کو اس ترتیب سے بولا جاتا ہے. ایسے نہیں فتح قرآن کھولو گے، نصرہ اللہ کی مدد آئے گی، دربا ورنہ مار پڑے گی، سمیا سن لو. نہیں، ترتیب یہ ہے جو یہاں پہ لکھی ہوئی سلائڈ. قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی نصرہ، ورنہ مار پڑے گی دربا. اس لیے سن لو سمع. یعنی یہ جو جملے ان سے ہم نے جو ہے وہ ٹیبل کو یاد کرنا ہے، یا افعال کو یاد کرنا. افعال سے ان جملوں کو نہیں یاد کرنا. جملے تو ہمیں مدد کر رہے ہیں. قرآن کھولو گے اس سے فوراً فتح کا لفظ آ جائے گا تو اللہ کی مدد آئے گی. مدد سے جو ہے نصرہ ذہن میں آ جائے گا، ورنہ مار پڑے گی، مار سے جو ہے درابہ ذہن میں آ جائے گا. اس لیے سن لو، اس سے سمجھ آ جائے گا. تو اس لیے ان جملوں کی ترتیب اور اس کو اچھی طرح دیکھیں. اب چلتے ہیں. یہ تو تھے صحت مند. آپ نے QC2 میں پڑھا کمزور افعال ہوتے ہیں. اب یہ بھی ثلاثی ہیں. دیکھیں ان میں سے کسی میں کوئی 4 لفظ ہیں تو مجھے بتا دیں. ہو سکتا ہے مجھے نہ نظر آ رہے ہوں یا میرے نظر بھی تو کمزور ہوں گے. ہاں، اینی ون کین سی کہ یہ کمزور میں کوئی 4 والا حرف ہے؟ کسی کو نظر آ رہا ہے؟ نو سر، نو سر. چلیں، اس کا مطلب ہے مجھے یہ صحیح نظر آیا 3 ہی ہے. تو ان میں کیا ہے، یہ دیکھیں کمزور حرف کیا ہوتے ہیں؟ واو، الف اور یا. یہ دیکھیں، یا تو یہ شروع میں آتے ہیں جیسے وہابا وعدہ، یا درمیان میں آتا ہے کمزور حرف کالا زادہ، یا آخر میں آتا ہے داحد. ان کو یاد کرنے کی بھی ترتیب ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا. جملے سے شروع کریں گے. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا. دینے سے کیا ہے؟ وہابا، اس نے دیا. وعدہ سے کیا ہوا؟ اس نے وعدہ کیا، وعدہ. بلکہ کہا زیادہ دوں گا. کالا، کہا کیا ہے؟ کالا، اس نے کہا. زیادہ دوں گا سے زیادہ اس نے بڑھایا، اس نے زیادہ کیا. اس لیے دعا کرو ہدایت کی. دعا سے دعا، اس نے دعا کی، ہدا، اس نے ہدایت کی. ان جملوں کو اور ان کو اسی ترتیب سے دہرایا جاتا ہے. یہ اس کی صحیح ایگزیکٹ جو ہے وہ وے آف میتھڈ یا ٹیکنیک ہے. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا، اس نے کیا کیا؟ دیا. وعدہ کیا کیا؟ اس نے وعدہ کیا. بلکہ کہا زیادہ دوں گا. کالا، اس نے کہا. زیادہ، اس نے بڑھایا. اس لیے دعا کرو ہدایت کی. دا، اس نے دعا کی. ہدا، اس نے ہدایت. یہ تو ہو گئے ان جملوں کے ساتھ. اب اس کے ساتھ ایک اور گروپ ہے جو کہ کمزور نہیں ہے. یہ دیکھیں کمزور نہیں ہے، لیکن ان کو جو ہے صحت مند والوں نے کمرے سے نکال. وہ ڈاکٹر عبدالعزیز نے افعال کی ایک بلڈنگ بنائی ہے. ہر بلڈنگ پہ ایک ایک دروازہ ہے. وہ جب دروازے سے آتا ہے تو دروازے پر جو دربان کھڑا ہے نا، وہ ان افعال کو دیکھے جو ہے مختلف کمروں میں بھیج دے. تو وہ انہوں نے کیا، یکساں حروف والوں کو ایک اور گروپ کر دیا. انہوں نے کہا یہ کیا ہے، یہ ڈبل حروف والے، یکساں حروف والے. اس کے لیے بھی جملہ اس نے بنایا. اگر اچھا گمان رکھو اور اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ. گمان رکھو، زنا، اس نے گمان کیا. بھٹک جاؤ سے دلہ، وہ بھٹک گیا، گمراہ. تو لہٰذا یہ جملے ہیں اور ان کو اس طرح. اب ایک اور چیز نظر آئے گی آپ کو جو شاید ابھی تک آپ لوگ مس کرتے رہیں گے. غور سے دیکھیں گے کہیں کوئی چیز آنے والی ہے. کوئی چیز آئی نظر؟ کوئی نئی چیز نظر آئی اس ٹیبل میں؟ وہ کچھ نہیں نظر آ رہا. نیچے والی لائن آ رہی، نیچے والی وسیع شاہ ودی ہے یہ. نہیں، یہ دیکھو میں غائب کرتا ہوں. اب یہ غائب ہو گیا. اب غور سے سلائڈ پہ نظر رکھیں. کچھ حمزہ والے افعال تھے سر، حمزہ والے. یہ بھی ایک علیحدہ حمزہ والے افعال جو ہے ان کا اپنا ایک گروپ ہے. ان میں حمزہ شروع میں آتا ہے، درمیان میں آ سکتا ہے، آخر میں آ سکتا ہے. جیسے ہمارا شروع میں آیا، سالہ میں، درمیان میں، کرا میں، آخر میں. اس کے بھی 3 گروپ ہے. اس کے اسی طرح گروپ ہے جیسے کمزور افعال کے شروع میں آتا ہے کمزور لفظ، درمیان میں آتا ہے، آخر میں. اسی طرح حمزہ کی بھی 3 کیٹیگری ہیں. یہاں میں اسے ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. میں نے آپ کو ایک آئیڈیا دیا کہ اس کا ثلاثی مجرد کا. ثلاثی مجرد میں کیا کیا آیا؟
صحت مند افعال اس کے 4 جملے 4 باب یاد کر لیں. کمزور میں 4 جملے 4 کیٹیگری جو ہے، سوری 3 جملے 3 کیٹیگری یاد کر لیں. کیا اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، یہ وہابہ وعدہ کی کیٹیگری آ گئی. بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کالا زیادہ کی کیٹیگری آ گئی. اس لیے دعا کرو ہدایت کے دعا دا. اس کے بعد ایک علیحدہ گروپ ہے جو کہ علیحدہ سے پڑھایا جاتا ہے، علیحدہ سے اسٹڈی کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کی تبدیلیاں جو ہیں یہ نارمل جو صحت مند ہیں ان سے تھوڑی سی ہٹ کے ہوتی ہیں، اس لیے ان کو علیحدہ کر دیا یکساں حروف. تو حمزہ والا آ گیا، اس نے کہا جی مجھے، کہا نہیں تجھے علیحدہ کمرہ ملے گا، وہ بلڈنگ میں اس کا علیحدہ کمرہ ہے. یعنی یہ حمزہ والا جو ہے اس کا کمرہ ہی علیحدہ ہے، تو اس میں کیا ہے حمزہ والا. تو یہ آپ کو ثلاثی مجرد کا کوئی کنسپٹ ہو گیا ہے. اس میں کوئی چیز آپ پوچھنا چاہیں پوچھ لیں، کیونکہ آگے مزید فی کا آ رہا ہے جو آج کا ہمارا اصل ہے. کیونکہ سوری مزید فی کے بعد وہ کمزور حروف ہم نے پڑھنے. تو آئیے مزید فی کی طرف چلتے ہیں. یہ دیکھیں مزید فی میں بھی صحت مند جو ہے حروف ہے. جیسے وہ باب تھے نا، باب یہی ہے، باب وہی 6 ہے. 6 میں ابھی تک 7واں باب عربوں نے نہیں بنایا. یعنی فتح، نصرہ، دربا، سامعہ، یہ 4 آپ کو آتے ہیں. اور کاروما، حاسبہ آپ نے ابھی نہیں پڑھا، وہ آگے پڑھیں گے کہیں جا کے. تو یہ 6 ہیں، یہ بھی انہی سے آتے ہیں. لیکن یہ کیا ہے، یہ مزید فی ہے. مزید فی کا مطلب اس میں 3 سے زیادہ ہے. جیسے اللہ میں 1 ہو گیا زیادہ، حسابہ میں 1 زیادہ، سلامہ میں 1 زیادہ، اختلافہ میں 2 زیادہ ہو گیا. یہ دیکھیں استغفارہ آ گیا، اس میں 3 زیادہ ہو گئے. تو یہ کیا ہے مزید فی. لیکن یہ مزید فی میں صحت مند ہے. they are called healthy. اور اسی طرح اس کے بھی کمزور ہیں. کیا اس کے کمزور افعال میں کیا ہوتا ہے، اتقا، اقامہ، استقامہ، ولا، نادا، القا، اہتدا. یہ گروپ ہیں، یہ اسی طرح گروپ بنے جیسے کمزور افعال آپ جو ہے QC2 میں پڑھتے ہیں. اور ان کے بھی اسی طرح جو ہے وہ کیا ہے یکساں حروف والے افعال بھی ہیں. جیسے عدلہ، اور حمزہ کے ساتھ بھی ہے آمنا، آتا. تو یہ آپ پڑھیں گے QC3 میں، اس لیے اس کو ہم بھول جاتے ہیں. ہم آتے ہیں QC2 کی طرف. صحت مند افعال آپ نے QC1 میں کر لیے. چلے اب میرے ساتھ QC2 کے اندر آ جائیں کمزور حرف. کمزور حرف میں ہمیں پتہ ہے واو ہوتا ہے، یا ہوتا ہے، الف ہوتا ہے. اور یہ کمزور کیوں ہے، اس لیے کہ یہ جو ہے جب کسی فعل میں آئے اس کو بھی کمزور کر دیتے ہیں. یہ بیمار، ان کو اس کہتے ہیں بیمار. تو اس کی مثال ہے، یہ شروع میں آ سکتا ہے جیسے وہابہ، وعدہ میں. درمیان میں آ سکتا ہے جیسے کالا زادہ میں. آخر میں آ سکتا ہے جیسے دا ہدا میں. تو یہ کسی جگہ بھی آئے، چاہے شروع میں آئے درمیان میں آئے، وہ فعل حرف کیا ہوگا، کمزور. ٹھیک ہے. اب کمزور حروف افعال جو ہے ہر لائن میں تقریباً 1 آتا ہے. یعنی قرآن پاک کے اندر 9000 جو ہے وہ آتے ہیں صحت مند افعال، اور 9000 کمزور آتے ہیں. اس کا مطلب قرآن کی ہر سطر میں ان میں سے 1 صحت مند اور 1 کمزور فعل آتا ہے. اس لیے یہ ہمارے لیے اہم ہے. کمزور افعال کے سلسلے میں 3 باتیں آپ نے یاد رکھیں. نمبر 1، یہ انہی 4 ابواب کے پیٹرن پہ آئیں گے. یہاں کورس میں تو 4 ہیں، لیکن آپ یاد رکھیں 6 ہیں. تو انہی کے اوپر آئیں گے. بیسک ابواب 6 ہی ہیں، 6 سے اوپر کوئی نہیں چیز. فتح، یفتح، نصر، ینصر، ضرب، یضرب، سمع، یسمع. انہی کے اوپر کمزور افعال آتے ہیں. پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ کمزور افعال کا اپنا کوئی پیٹرن نہیں ہے، وہ انہی کے پیٹرن پر بنیں گے، تبدیل ہوں گے. دوسری چیز یہ کہ یہ کمزور ہیں، تھک جاتے ہیں تو یہ 2 کام کرتے ہیں، یا تو غائب ہو جاتے ہیں یا پھر اپنی جگہ کسی اور کو کھڑا کر دیتے ہیں. اس سے کہتے ہیں میں تھک گیا ہوں، وہ کہتا اچھا، تو ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں. یہ سیکنڈ چیز. یعنی کمزور افعال جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، تھک جاتے ہیں اور یا تو غائب ہو جاتے ہیں یا ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں. تو تیسری بات یہ دیکھیں، جب آپ ماضی کا فعل دیکھیں اور اگر اس میں کمزور حرف الف آ رہا ہو تو یاد رکھیں یہ جو ہے ہمیشہ واو اور یا کی بدلی ہوئی حالت ہوگا. اس لیے گرامر والے کہتے ہیں اصل کمزور حرف صرف 2 ہی ہیں، واو اور یا. الف تو ان کی بدلی ہوئی حالت کے طور پہ. آئیے اس کی مثال دیں. مثال کے طور پہ یہ دیکھیں کالا ہے. کالا میں یہ الف نظر آ رہا ہے نا، یہ الف نہیں ہے. کالا کے اپنے روٹ لیٹر ہے قاف واو لام.
कावला, कावाला, उससे काला, वाव जो है अलिफ से चेंज। इसी तरह दा में देखें, दा में अलिफ नजर आ रहा है ना, दा में ये अलिफ जो है ये असल नहीं है, दा के असल जो है रूट लेटर है दाल एंड वाव, यानी ये वाव अलिफ से चेंज हो गया है। इसी तरह या की मिसाल देखिए, कादा, कादा में अलिफ नजर आ रहा है ना, अलिफ नहीं है, ये असल में क्या है, काफ या दाल, यानी ये या जो है अलिफ में तब्दील हुआ है। इसी तरह ज्यादा में देखें, ज्यादा में जो है ये अलिफ नजर आ रही है, अलिफ नहीं है, ये असल में या है, यानी जाद या दाल से। अब ये जो तब्दीलियां होती हैं ये आप आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं, ये आपने याद रखना, और ये इतनी दफा आती है, इतनी दफा आते हैं कि आदमी को पक्का हो जाता है। ना आए तो उसका फिर तरीका ये, एक कॉपी रखे, जो चीज याद नहीं है तो उसमें लिख ले, और उसको रोज देख ले, या हफ्ते में तो लाजमी कम अज कम एक दफा देख, और अगर याद हो गया तो महीने में कम अज कम एक। वो जो हम आपको कुलिया देखते हैं ना कि 1 घंटे के बाद दोहराएं, 24 घंटे के बाद दोहराएं, 1 हफ्ते के बाद दोहराएं, 1 महीने के बाद दोहराएं, 6 महीने के बाद दोहराएं, साल में दोहराएं, वो वाला काम करें उस कॉपी के साथ, तो ये चीजें आपको याद होती जाएंगी। तो ये 3 चीजें आपने याद रखनी है कमजोर अफाल। नंबर 1, कमजोर अफाल जो है वो फतहा, दरबा, नसरा और समिया के पैटर्न पे ही जो है ना वो बन के आते हैं। दूसरी बात, ये कमजोर है इसलिए ये गायब हो जाते हैं या एक दूसरे का सहारा बनते हैं। और तीसरी बात ये है कि माजी के अगर किसी फेल की पहली हालत में आपको अलिफ नजर आ रहा हो, जैसे काना, काला, ज्यादा, दा, तो ये समझ लें ये अलिफ नहीं है, ये बदली हुई हालत है, या तो ये वाव होगा या होगा। कैसे पता चलेगा वाव है या या है, वो टेबल बताएगा। अभी टेबल्स में हम फिलहाल तो जो कोर्स के हैं वो तो मैं दोहराऊंगा, जो एक्चुअली है वो कल इंशाल्लाह जो है वो क्लास की दोहराई के बाद कोशिश करूंगा। तो कमजोर हरफ कहाँ आ सकता है, शुरू में, जैसे वहाबा व आदम, दरमियान में आ सकता है, बीच में काला, ज्यादा, आखिर में आ सकता है, जैसे दा और आधा। ये 3 जो है ना मिसालें आपने याद रखनी है, शुरू की, दरमियान की, आखिर की, और उसमें ये 2-2 ग्रुप कर दिए हैं। तो लिहाजा ये जो है जितनी भी आप कमजोर अफाल की मशक करेंगे वो इन्हीं के पैटर्न पे। पहले हम इन 4 स्टाइल को दोहरा लेते हैं। तो कैसे दोहराएंगे, हाँ जी, कौन दोहराएगा, इसको दोहराओ, कैसे दोहराते, मैं देखना चाहता हूँ आपने सीख लिया कि नहीं सीख लिया। हाँ जी ब्रदर रिजवान, कोशिश करो इन्हें दोहराने की। कुरान खोलोगे फतहा तो अल्लाह की मदद आएगी, नसारा वरना मार पड़ेगी, दराबा इसलिए सुन लो, समिया। यानी पहले ये जुमले बोलते हैं फिर इनको बोलते हैं। अगर कुरान खोलोगे फतह यफ्तह तो अल्लाह की मदद आएगी, नसरा यंसुरु वरना मार पड़ेगी, दरबा यदरिबु इसलिए सुन लो, समझ। ये जुमले याद करना आसान है, और जब जुमले याद होंगे तो उनकी तरतीब, हमें कुरान खोलोगे तो अल्लाह की मदद आएगी, नहीं खोलोगे मार पड़ेगी, तो इसलिए क्या है, सुन लो। ये 4 जुमले जब आपके पक्के हो गए तो आगे आपके बाब और उनकी तरतीब होगी। अब उसकी 2-2 हालतें आपको आनी चाहिए। बाबों को हमेशा इसी तरह कहा जाता है, फतह, यफ्तहु, नसरा, यंसुरु, दरबा, यदरिबु, समिया, यानी खाली बाब का नाम लेना हो तो सिर्फ फिर मुख्तसर लिखते हैं, फा, नून, दौद, सीन। और अगर कहना हो तो फिर दोनों को मिला के कहा जाता है, माजी मुदारे को मिला के कहा जाता है। क्यों, किसी बात की तब्दीली माजी में है जैसे समिया की, और किसी की जो है वो मुदारे में, तो ये तब्दीली याद करने के लिए इनको इकट्ठा दोहरा। फतह यफ्तहु हमेशा कहेंगे, नसरा यंसुरु कहेंगे, दरबा यदरिबु कहेंगे, समिया जन, ताकि वो जो जेर जबर पेश की तब्दीलियां आ रही हैं वो हमें पता चले कि कहाँ पे जबर आ रहा है और कहाँ पे पेश मुख्तलिफ आ रहा है, कहाँ पे जेर आ रहा है। तो कमजोर सेहतमंद अफाल तो आपको हो गए याद, 4 जुमले भी याद हो गए, फतह, नसर, दरब। अब आ जाए कमजोर, ये भी आपने देख लिए कि अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहाबा उसने दिया, वादा उसने वादा किया, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, काला उसने कहा, ज्यादा उसने बढ़ाया, इसलिए दुआ करो हदायत की, हदा दुआ, दुआ दुआ करो, यानी दुआ उसने दुआ की, हदा उसने हदायत दी। ये आपके हो गए कमजोर अफाल। हमारा क्योंकि मेन जो है वो
QC2 जो है वो कमजोर अफाल की तरफ है, इसलिए हम इस पे चलेंगे। आइए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। वहाबा, पहला टेबल आ गया। वहाबा, वहाबू, वहबता, वहबतु, वहबतु, वहबना, वहबत। यहबू, यहबू, यहबूना, तहबू, अहबू, तहबूना, नहबू, तहबू। हब, हबू, ला तहब, ला तहबू, वाहिबुन, वहूबुन, वहबू। कमजोर अफाल में हमने क्या किया था? वहाबा से शुरू किया था। अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहाबा, ये वहाबा का टेबल आ गया। अब वहाबा के अंदर आप देखिए कि ये जब मैंने कहा कि इसमें कहीं भी अगर अलिफ जुड़ के आ रहा हो या वाव आ रहा है, कहीं तब्दील हो रहा है? नहीं हो रहा ना, तो लिहाजा ये तो सादा सादा है, इसमें अलिफ वाला चक्कर ही नहीं है, तो लिहाजा इसको तो ऐसे ही याद है। इसकी 6 चाबियां। वहाबा, उसने दिया। यहाबू, वो देता है, अता करता है। हब, अता कर। वाहब, वाहब, अता करने वाला। महबूब, जिसको अता किया। वाहब, बेहतर इसका तरीका वाहिबुन, महबूबुन, वहाबुन। यानी उनको तनवीन के साथ बोले तो वो आसान। जहां तनवीन का इख्तलाफ आएगा वहां आपको लिखा हुआ आएगा कि इसके नीचे 2 जेर पड़े जाएंगे, 2 पेश। अब अगला आ गया वादा। टेबल को ज़हन में रखें, कमजोर अफाल का टेबल क्या था? वहाबा, वादा। हम उस पे चल रहे हैं। वहाबा को मैंने क्लास कर दिया, वादा पे आप पहुंच गए। वादा, वादू, वादता, वादतु, वादतुम, वादना, वादत, वादत। याइदु, याइदुना, ताइदु, आइदु, ताइदुना, नाइदु, ताइदु, इद, इदु, ला ताइद, ला ताइदु, वाइदुन, मऊदुन, वादुन। अब इसमें भी कोई अलिफ वाला चक्कर नहीं आया, लिहाजा सीधा साधा टेबल है। तो आपका पहला कैटेगरी जो थी कमजोर की, हमने 3 कैटेगरी बनाई थी, जिसके शुरू वाले दोनों आपके फारिग हो गए। आइए उस पे एक पैटर्न ले लेते हैं। जो ये हमारी ग्रामर है, इसे हम 2 चीजों से सीखते हैं। हम कहते हैं टीपीआई से, और जो है बोलचाल से, डायलॉग से। तो इसलिए डायलॉग्स जो है वो आपके आएंगे, उसका पैटर्न आपको समझ आ गया है। हल याइदु ज़ैदन, क्या वो मदद करता है या करेगा जैद की? वो है, तो लिहाजा उसका जवाब तो यही रहेगा, नाम याइदु ज़ैद। हल याइदूना ज़ैद, क्या वो सब जैद की मदद करते हैं या करेंगे? नाम याइदूना ज़ैद, हाँ वो सब मदद। हल ताइदु ज़ैद, क्या तू मदद करता है जैद की या करेगा? नाम आइदु ज़ैद, हाँ मैं मदद करता हूँ या करूँगा। हल ताइदूना ज़ैद, क्या तुम सब मदद करते हो जैद की? ना, नाइदु। तो ये जो है याद रखें, याइदु याइदु रहा, याइदुना याइदुना रहा, ताइदु जो है आइदु से बदला, ताइदुना नाइदु। ये डायलॉग की बेस है। बाकी चाहे जितने मर्जी इजाफी लफ्ज आ जाए, जैसे यहाँ जैद आया था, जैद की जगह कोई भी लफ्ज आ जाए, एक आ जाए, 2 लफ्ज आ जाए, वो उसी तरह रहेंगे, उनमें कोई तब्दीली होगी नहीं। तो ये एक पैटर्न देख लिया। अब वादा की जो है 6 चाबी मिले। वादा, वादा, उसने वादा कहा। याइदु, वो वादा करता है। इद, वादा कर। वाइदुन, वादा करने वाला। मऊदुन, जिससे वादा किया गया। वादुन, वादा। पहला हिस्सा खत्म हुआ कमजोर अफाल का। अब आ जाए दूसरे पे। दूसरा हिस्सा क्या था? उसने कहा ज्यादा दूंगा, कहा काला। तो आइए काला को देख लेते हैं। काला, कालू, कुलता, कुलतु, कुलतुम, कुलना, कालत। यकूलू, यकूलूना, तकूलू, अकूलू, तकूलूना, नकूलू, तकूलू। कुल, कूलू, ला तकुल, ला तकूलू, काइलुन, मकूलुन, कौलुन। अब यहाँ पे अलिफ आया। अब ये देखें, आपको कैसे पता चलेगा कि ये अलिफ वाव से बदल के आया या? हमने यही देखा था ना, तीसरा कायदा के कमजोर अफआल के बारे में याद रखें। अगर उसके बुनियादी पहले सिरे में अलिफ आ रहा है, वो बदली हुई हालत होगा वाव या फिर या की। अब हमें कैसे पता चलेगा? टेबल बताएगा, और ढूंढते हैं उसे चल के ना। काला, कालू, कुलता, कुलतू, कुलतुम, कुलना, कालत। यहाँ तो कोई नहीं पता चला भाई। यकूलू, यकूलू, हालांकि यहाँ क्या होना चाहिए था? यकालू होना चाहिए था ना।
کالا ہے نا, کالا کے ساتھ کیا بنے گا, یا لگانا تھا آپ کو, میں نے تفصیل سے بتایا ہوا ہے کہ مضارع بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں, یا کا صیغہ لگاتے ہیں نا, اور آخری لفظ کو پیش کر دیتے. تو لگائیے, کالا کے ساتھ لگائیے, کالا سے بنائیے, کالا سے بنائیے, مضارع کیا بنے گا, یا یکالو. یا ہاں, یا کیلو ہونا چاہیے, یا کیلو, کیونکہ درمیان والے کے نیچے دے رہا ہے, یا کیلو ہونا چاہیے تھا, لیکن یہاں تو یا کولو آ رہا ہے, واو آ رہا ہے. تو یہ کیا بتا رہا ہے, اس کہ کا کیا واؤ کی مطلب, بدلی ہوئی حالت, واؤ کی ہاں بدلی ہوئی حالت علی تھی. ہم نے پکڑ لیا اس کو. یہ جو ہم کہتے ہیں نا ماضی اور مضارع اکٹھا کر کے دہراتے ہیں, فتح یفتح, فتح یفتح, کالا یقول, کالا یقول ایک دم واو, واو نے بتا دیا کہ الف کس سے بدل کیا ہے, واو سے. ٹیبل نے بتا دیا نا. آپ کہیں گے میں کیسے یاد کروں, بھائی تجھے ٹیبل آتا ہے, ٹیبل سے پوچھ, وہ آپ کو جواب دے گا کہ یہ الف کس کی بدلی ہوا آتا تھا. پھر ایک اور ہوتا ہے, بعض اوقات جو ہے ماضی مضارع سے نہیں پتہ, پھر ہم جاتے ہیں مصدر کی طرف. اب آ جائے اس کے مصدر میں, قائلن, مقولن, قولن. مصدر اس میں کون سا ہے, قولن, قولن. قولن میں کیا ہے, واو ہے, واؤ ہے. جبکہ اصل فعل تو کالا تھا یہاں, مطلب ٹیبل کے حساب سے, سوری, ٹیبل کے حساب سے اصل تو کالا تھا, تو یہاں جو ہے یہ قولو بھی ہو گیا. تو بعض اوقات وہ تبدیلی آپ کو مضارع میں ملتی ہے, بعض اوقات مصدر میں ملتی ہے. اسی ٹیبل, اسی کا اگر آپ کو ٹیبل آتا ہے یا آپ کے پاس ٹیبل ہے, وہ خود آپ کو گائیڈ کرے گا کہ یہ الف کس کی بدلی ہوئی ہے. یہاں تک بات صحیح ہوگی, چلو آگے. یس سر, آگی سمجھ سر. کالا کو جان چھوڑ کے کالا, نہیں کالا تو نہیں چھوڑتا, وہ کہتا ہے میں تو پکا کالا ہوں, کیسے چھوڑوں. کہتا ہے حل کالا خیرن, نام کالا خیرن, حل کالو خیرن, نام کالو خیرن. ان کے تو جواب وہی ہے, کوئی حل قلت خیر, نام قلت خیر, حل قلتم خیر, نام قلنا خیر. یہاں تبدیلی ہے, قلتا جو ہے قلتو سے, قلتم قلنا سے. آپ لوگوں کو یاد ہے, لہذا ٹیبل پہ وقت ضائع کرنے کی وجہ ہم آگے چلتے ہیں, 6 چابیاں پکی کرتے ہیں. کالا یقولو قل, قائل مقول قول. اب یہ کالا شروع میں ہے, یہ بتا رہا ہے الف آیا ہے, اور ہمیں استاد نے یہ بتا دیا کہ الف جو ہے وہ واو یا سے بن. اب اس پورے ٹیبل میں ڈھونڈیں تو آپ کو جو ہے یا کہیں نہیں نظر آئے, یا کہیں آتا تو وہ یقولو میں ہے, وہ تو مضارع کی یا ہے, وہ تو علامت مضارع ہے. تبدیل کیا, مصدر نے تصدیق کر دی کہ واو ہے, مضارع نے ہمیں اشارہ دیا کہ واو ہے, اور مصدر نے کنفرم کر دیا کہ یہ الف یہ واو ہے. اب آگے اسی کے پیٹرن پہ ایک آتا ہے کانا. یہ کالا اور کانا اتنے آتے ہیں, اتنے آتے ہیں, اور خاص طور سے حدیث تو کوئی حدیث ان کے بغیر ہے ہی نہیں, شاید ہی ہوگی. تو اس لیے ان کی بہت زیادہ پریکٹس کرائی جائے. کانا, کانو, کنتا, کنتو, کنتم, کننا, کانت, یکونو, یکونو, یکونون, تکونو, اکونو, تکونون, نکونو, تکونو, کن, کونو, لا تکن, لا تکونو, کائن, ڈیش, کون. اب اس میں کانا آ گیا بھائی, پہلا صیغہ ماضی کا الف آ گیا. اب ہمیں پریشانی ہوگی کہ یہ یا ہے یا واو ہے. آؤ ڈھونڈتے ہیں. کانا یقولو, پتہ تو یہی چل گیا کہ یہ واو ہے. کنفرم کرنے کے لیے مصدر بائی کے پاس چلتے ہیں. کائن ڈیش کون, مصدر نے پکی اسٹیمپ لگا دی, جی واو ہے, یہ الف نہیں ہے, یہ اصل میں واو. کلیئر. یہ کالا کیا ہے, یہ تو ہے کالا, کہ اس میں کیا کلیئر کرنا, زیادہ میں جا کے کلیئر کریں گے. کانا کلیئر ہو گیا سر. وہ تھا, یکونو وہ ہوتا ہے, کن تو ہو, و کائن ہونے والا, ڈیش کون ہونا, یعنی کون جو ہے یہ مصدر ہے. یہ اس کی ایک اور اپلیکیشن ہے قرآن میں, چونکہ یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے, وہ بھی یہیں پہ دہرا لیتے ہیں. کانا وہ تھا, کانو وہ سب تھے, کنتا آپ تھے, کنتو میں تھا, کنتم آپ سب تھے, کننا ہم سب تھے. اب اس کا ایک ہم لیتے ہیں ٹیبل, کوئی بھی ٹیبل لے لیں آپ, مثلا ہم نے یہاں پہ عملہ کا لے لیا ہے, آپ کوئی بھی لے لیں. یعملو وہ کرتا ہے, یعملونا وہ سب کرتے ہیں, تعملو آپ کرتے ہیں, عملو میں کرتا ہوں, تعملونا آپ سب کرتے ہیں, نعملو ہم کرتے ہیں. ایک ہے ماضی کا,
ایک ہے مضارع کا، ان کو ہم آپس میں ملانا چاہتے ہیں. جب ہم انہیں آپس میں ملائیں گے تو آئیے دیکھتے ہیں کیا تبدیلی ہوتی ہے. یہاں تک تو ٹھیک ہے نا کہ یہ کانا جو ہے ماضی ہے، یعملو جو ہے مضارع ہے، اس میں کوئی شک تو نہیں ہے. آگے جا کے ان میں تھوڑی سی تبدیلی ہونے تو پھر کہو گے یہ پہلے کیوں نہیں بتایا. کانا ماضی، جی سر. ہاں ٹھیک یکونو ہے، کلیئر ہے. مضارع. ابھی وہ جادوگری وہ ہوتا ہے نا، جادوگر پہلے چیزیں دکھاتا ہے، دیکھو یہ ہے نا، پھر وہ اپنا جنتر منتر کرتے کہتا دیکھو وہ تو ہے ہی. تو وہ کام ہم نے بتا کر کانا یعمل، کانا یعمل وہ کرتا تھا، کانو یعملون وہ کرتے تھے، کنتا تعملو آپ کرتے تھے، کنتا عاملو میں کرتا تھا، کنتم تعملون آپ سب کرتے تھے، کننا نعملو ہم سب کرتے تھے. یہ جب ہم نے ماضی اور مضارع کو ملایا تو یہ کیا ہے، ماضی جاری بن گیا. استمراری اسے کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں ماضی استمراری، یعنی ماضی جاری یعنی پاس کنٹینیوس بن جاتا ہے. ماضی کو مضارع کے ساتھ ملا کر جب دو افعال کو اکٹھا کرتے ہیں تو اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، ماضی استمراری، ماضی جاری یا پاس کنٹینیوس ہوتا ہے. سمجھ نہیں آئے تو ابھی پوچھ لیں، کیونکہ پھر ایک دو میں نے آگے چلے جانا. یہ کوئی نئی چیز تھی اس لیے میں تھوڑا سا رک گیا. یہ کلیئر ہے سر. ٹھیک ہے نا. یہ جب ماضی جو رول ہے اس رول کو سنو، ماضی کا فعل مضارع کے فعل کے ساتھ جب مل کے جڑ کے آتا ہے تو اس کا ترجمہ ہم کس سے کرتے ہیں، ماضی کنٹینیو، ماضی جاری اردو میں کہتے ہیں، عربی میں جو ہے ماضی استمراری کہتے ہیں، اور جو ہے انگلش میں جو ہے پاس کنٹینیوس کہتے ہیں. چلیں یہ بھی ہو گیا. آئیے کانا میں نے کہا تھا نہیں چھوڑنا. حل کانا یعملو کیا وہ عمل کیا کرتا تھا، نام کانا یعملو ہاں وہ عمل کیا. حل کانو یعملو کیا وہ عمل کیا کرتے تھے، نام کانو یعملو ہاں وہ عمل کیا. حل کنت تعمل کیا تو عمل کیا کرتا، نام کنت عامل ہاں میں عمل کیا. حل کنتم تعملون کیا تم سب عمل کرتے تھے، نام کننا. یعنی یہ دونوں مل کے آ رہے ہیں. دیکھیں سوال میں بھی جواب میں بھی، اور ترجمہ جو ہے وہ ماضی جاری میں جا کے ہوگا. ہاں جی یہ زیادہ بھائی بھی آ گیا، چلے زیادہ کو دیکھتے کیا کرتا ہے. زیادہ اس نے بڑھایا، زادو ان سب نے بڑھایا، زدتا آپ نے پڑھایا، زدتو میں نے پڑھایا، زدتم آپ سب نے پڑھایا، زدنا آپ سب نے پڑھایا. زادت اس مؤنث نے یا اس عورت نے پڑھایا. یزید وہ بڑھاتا ہے یا بڑھائے گا، یزیدون وہ سب بڑھاتے ہیں یا بڑھائیں گے، تزیدو آپ بڑھاتے ہیں یا بڑھائیں گے، ازیدو میں بڑھاتا ہوں یا بڑھاؤں گا، تزیدون آپ سب بڑھاتے ہیں بڑھائیں گے، نزیدو ہم سب بڑھاتے ہیں بڑھائیں گے، تزیدو وہ مؤنث یا وہ عورت بڑھاتی ہے بڑھائے گی. زد بڑھا، زیدو بڑھاؤ، لا تزید مت بڑھا، لا تزیدو مت بڑھاؤ، زائدن بڑھانے والا، مزید جو بڑھایا گیا، زیادتن یعنی بڑھانا. اب یہاں پھر وہی آ گیا سوال، بیس میں 3 لیٹر میں زا الف دال آ گیا. اب مجھے کیا پتا کہ یہ الف کیا ہے، آیا یہ واو ہے یا یا ہے. چلے ڈھونڈتے ہیں. یزید یہاں تو یا آ رہا ہے، آپ کو نظر آیا یزیدو میں یا کہ نہیں آیا، یا واو ہے کہیں پہ؟ یس سر. واو تو نہیں نظر آ رہا آ نا، گیا، آ نہیں رہا ہے واو تو نہیں یزیدو نظر میں آ کیا ہے، واو رہا ہے نہیں ہے. یزیدون میں آ رہا ہے. نا. اب کنفرم کیسے کریں گے، مضارع بائی مصدر بائی کے پاس جائیں گے. مستر. زائد مزید زیادتن، زیادتن میں کوئی واو نظر آیا؟ نو سر. جس کو نظر آیا اس کو 10 نمبر ملیں گے ایکسٹرا. تو کیا ہوا، یہ الف کس کی بدلی ہوئی حالت ہے، زیادہ، یا کی. اور کالا میں کس کی تھی، واو کی. اب بھولے گا، انشاءاللہ نہیں بھولے گا. سوال کرو گے کہ کیسے پتہ چلے گا، سوال کی ضرورت نہیں، ٹیبل کو دیکھو. ٹیبل میں نہیں ہے، آپ کو اس کا ٹیبل نہیں آتا، آپ نے نہیں دیکھا، پہلی دفعہ فیل. ڈکشنری میں ڈکشنری آپ کو کلیئرلی بتائے گی کہ یہ اس کے روٹ لیٹر اصل کیا ہیں، یہ کس کی بدلی ہوئی. مطلب یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا وہ یا ہے. ابھی تک تو نہیں ہوا مسئلہ، آگے چلتے ہیں اس میں اگر کہیں ہوا تو اس میں بھی دیکھ لیں. آج یہ زیادہ کی چابیاں لیتے چلے ساتھ تاکہ تالے کھول سکیں.
زیادہ اس نے بڑھایا, یزیدو وہ بڑھاتا ہے, زد بڑھا, زائد بڑھانے والے ہیں, مزید جو بڑھایا گیا زیادہ بڑھانا, زائد مزید زیادت. اچھا یہاں ایک چیز آئی تھی وہ ٹیبل میں میں نے آپ کو نہیں ظاہر کی, زدتا, زدتا میں جو ہے نا دال کی آواز ہے, اور زیدو, زیدو میں جو ہے نا پھر یہ یا جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ الف جو ہے وہ یا کی بدلی ہوئی حالت ہے. وہ آپ نے دیکھ لیا کہ کہاں سے ہم جو الف کو پکڑتے ہیں کہ یہ واو ہے یہ یا. یہ دوسری کیٹیگری پوری ہوگی. پہلی کیٹیگری کیا تھی؟ کمزور حرف کی, وہاں بواں. دوسری کیٹیگری کیا تھی؟ کالا زیادہ. دونوں پوری ہوگی. اب تیسری کیٹیگری کی طرف آتے ہیں. اس میں شروع میں دعا ہے, آئیے دعا کرتے ہیں. دا اس نے پکارا, داؤ اس تم سب نے پکارا, داؤتا آپ نے پکارا, داؤتو میں نے پکارا, داؤتم آپ سب نے پکارا, داؤنا ہم سب نے پکارا, داعت اس عورت نے پکارا یا اس مؤنث میں. یدعو وہ پکارتا ہے یا پکارے گا, یدعونا وہ سب پکارتے ہیں یا پکاریں گے, تدعو آپ پکارتے ہیں پکاریں گے, ادعو میں پکارتا ہوں یا پکاروں گا, تدعونا آپ سب پکارتے ہیں پکاریں گے, ندعو ہم سب پکارتے ہیں یا پکاریں گے, تدعو وہ عورت یا وہ مؤنث پکارتی ہے ادعو پکار, ادعو ادعو پکار, ادعو پکارو, لا تدعو مت پکار, لا تدعو مت پکار, دائن دائن دائن, داؤن نہیں ہوا, یہ دیکھو چینج آ گئی, چینج آ گئی, اس کو پکڑے. دائن مدعون دعا. یہاں جو ہے دائن پڑھا جا رہا ہے داؤنی. یہ کیوں ہے؟ یہ گرامر کے ایک قاعدہ قانون ہے, اس کا یہاں نہ موقع نہ محل نہ میں یہاں بتا. کبھی گرامر کی کلاس میں توفیق ہوئی تو انشاءاللہ میں بتا دوں گا کہ بعض افعال ایسے, بعض فاعل ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر پیش نہیں پڑھی جاتی تنوین کی, اس کے نیچے زیر ہے, وہ بھی ٹیکنیکل ہے, وہ بھی انہی میں کمزور حروف وغیرہ میں ہی ہے, صحیح والوں میں نہیں. صحیح والے سیدھے سیدھے جاتے ہیں تنوین کے ساتھ. وہ اب آگے دا, سوال تو پھر پیدا ہو گیا شاگرد, کیا کہ جی یہ الف ہے کہ اس کی بدلی ہوئی حالت ہے, واو کی ہے یا یا کی؟ چلو اور ڈھونڈنے چلو. دا مجھے تو ڈھونڈنے دینا یار, میں تو اپنی طرف سے کوئی ثواب کماؤں. دا یدعو, یدعو یدعو, یہ تو واو آ گئی, کنفرم کہاں سے کروں؟ مدارک کی طرف سے. دائن مدعون دعاؤن. اب دعاؤن کے اندر جو ہے آپ دیکھیں یہاں واو نہیں ہے, لیکن یا بھی تو نہیں ہے نا. اب اس کو میں کہاں سے کروں؟ پھر جاؤں گا, دائن مدعون دعا. مدعون نے اشارہ دیا, مدعون نے کہا کہ یہ واو ہے, ایکچولی یہ واو ہے, تو لہٰذا یہ جو ہے دا واو کی بدلی ہوئی حالت ہے. آئیے اس کا بھی مکالمہ لیتے ہیں. حل دعا اللہ, کیا اس نے اللہ سے دعا کی؟ نام دعا اللہ, ہاں اس نے اللہ سے. حل دعا اللہ, کیا ان سب نے اللہ سے دعا کی؟ نام دعا اللہ, ہاں ان سب نے اللہ. حل دعوت اللہ, کیا تو نے جو ہے اللہ سے دعوت یعنی دعا کی یا جو ہے وہ پکارا تو نے اللہ کو؟ نام دعوت اللہ, ہاں میں نے اللہ کو پکارا, ہاں میں نے اللہ سے دعا. حل دعوت اللہ, کیا تم سب نے اللہ کو پکارا یا تم سب نے اللہ سے دعا کی؟ نام دعوت. مکالمہ تو وہی بیس ہے, اس میں کوئی چینج نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. لیٹس موو. یہ جو ہے اس کی چلتے چلتے چابیاں لیں, کیونکہ ہم نے آگے ماضی مضارع اور وہ امر نہیں اور فاعل مفعول کے جو ہے خانے کھولنے, الماریاں ان سے ان کو آزاد کرانا. دعا اس نے پکارا, یدعو وہ پکارتا ہے, پکار, داعین پکارنے والا, مدعون جس کو پکارا گیا, دعاؤن پکارنا. اور یہ دا کا جو ہے اس نے واو تبدیل دکھانے کے لیے دیا, دعو دعتا, یعنی یہاں اس طرح ہوا, اور داعون جو ہے یہ اصل میں واو جو ہے وہ داعون جو ہے اس کی جمع ہے دان کی. تو اس افعال میں, اس فعل میں ایک اہم چیز تھی, اور وہ یہ کہ فاعل بھائی جو ہے وہ دو زیر کے ساتھ آتے ہیں, کسرہ کے ساتھ. دیکھیں میں نے آپ کو 3 کیٹیگریز پڑھائیں کمزور افعال کی. پہلا کیٹیگری میں وہابا وعد, دوسری کیٹیگری میں آپ کو بتایا کالا زاد, تیسری کیٹیگری میں جب ہم آئے ہم نے پڑھا دا, ابھی ہدا جو ہے رہتا ہے,
اس دا میں جو ہے ایک چینج آئی ہے. تو اب آپ کو یہ پوائنٹ نوٹ کر لینا چاہیے کہ دا کا ٹریبل جو بنتا ہے یا دا کے پیٹرن پہ جو آئیں گے ان میں بھی اسی طرح تبدیلی ہوگی. یہ جو ہے ایگزامپل ہے, مثالیں ہیں. اب اس مثال میں آپ کو یہ پوائنٹ مل گیا کہ دان یعنی فائل جو ہے وہ دو زیر کے ساتھ, اس کو لکھ لیں, نوٹ کر لیں کہ جی یہ جو 6 پیٹرن ہم نے دیکھے تھے کمزور الفاظ کے, وہابا, وعدہ, کالا, زادہ, اب 6 نہیں بلکہ 5واں دیکھا یہ دا کے اندر جو 5 میں سے جا کے ہمیں ایک چیز فائل بھائی جو ہے وہ ان کا تاج ہٹ کے نیچے ہو گیا. یہ جو رفع ہوتا ہے نا یہ تاج کہلاتا ہے اسم کا, وہ جو دو پیش ہوتے ہیں نا اس کے ہٹ کے بیچارے کے دو زیر ہوتے ہیں. اب اس کمزور افعال کی کیٹیگری کا آخری لیتے ہیں, حدا. حدا اس نے ہدایت دی, ہدو ان سب نے ہدایت دی, ہدایتا آپ نے ہدایت دی, ہدایتو ہم سب میں نے ہدایت, ہدایتم تم سب نے ہدایت دی, ہداینا ہم سب نے ہدایت. ہدایت اس مؤنث سے یا اس عورت, یہدی وہ ہدایت دیتا ہے یا دے گا, یہدون وہ سب ہدایت دیتے ہیں دیں گے, تہدی آپ ہدایت دیتے ہیں دیں گے, اہدی میں ہدایت دیتا ہوں یا دوں گا, تہدون آپ سب ہدایت دیتے ہیں دیں گے, نہدی ہم سب ہدایت دیتے ہیں دیں گے, تہدی وہ مؤنث یا وہ عورت ہدایت دیتی ہے دیں گے. اہدی ہدایت دے, اہدو ہدایت دو, لا تہدی مت ہدایت, لا تہدو مت ہدایت, ہادن ہدایت دینے والا, مہدیون جس کو ہدایت دی گئی, ہدن یا ہدایہ. اس ٹیبل میں دو چیزیں ہیں. پہلی چیز فائل بائی پھر جو ہے دو زیر کے ساتھ ہو گیا, اور دوسرے مصدر دو آ گئے. اب تک دیکھو 6 پیٹرن جو کمزور افعال کے 6 پیٹرن ہم نے پڑھے, ان میں کسی میں دو مصدر نہیں آئے تھے. اس کا مطلب ہے ہدا والے ٹیبل یا ہدا کے پیٹرن پہ آنے والے افعال میں ہمیں دو مصدر مل سکتے. دوسری چیز یہ کہ جیسے جو ہے دا کے اندر جو ہے مفعول باعث دو زیر سے آیا تھا, ہادن بھی دو زیر کے ساتھ آئے گا. اب آ جائے ہدا جو ہے اس میں یا ہے, یا تو خود بول رہی ہے کہ میں یا ہوں, یا کو تو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. یہاں واو الف یا والا چکر تو نہیں ہے نا, الف تو نہیں ہے نا, لہٰذا ہم کہیں گے ہدا یا ہے, یہ تو خود بول رہی ہے کہ میں جو یا ہوں. دیکھیں کون سے 3 حروف ہیں, روٹ لیٹر کیا ہے ہدا کے, ہدا کے 3 روٹ لیٹر مجھے بتائے کوئی. ہا دال یا. یا آ گئی تو بس کس سے ختم, ہم تو ڈھونڈتے کس سے تھے, ہم تو یا تو واو کو ڈھونڈتے تھے, یا تو خود ہی مل گئی ہے, کس سے ہی مکا دیا اس نے, تو اس نے تو کام ہی سوکھا کر رہی. وہ تو دا میں الف تھا تو اس لیے اسے ڈھونڈنا پڑا. تو یہ کمزور حرف کے 6 پیٹرن آپ کو یاد ہو گئے. دو وہ جن کے شروع میں کمزور حرف آتا ہے وہابا وعدہ, دوسرا درمیان میں آتا ہے کالا زادہ, تیسرا کیا ہے آخر میں آتا ہے دا ہدا. اور یہ دا اور ہدا کے اندر آ کے ہمیں 2 پوائنٹ ملے. ہدا کے اندر یہ ملا کہ فائل بھائی دو زیر کے ساتھ تھا, اور سوری اس میں دا میں, اور ہدا میں 2 پوائنٹ ملے. ایک یہ کہ اس کا بھی جو ہے فائل بھائی دو زیر کے ساتھ تھا, دوسرا مصدر دو. گڈ, یہاں تک کلیئر. چلو آگے, آج تو بہت سلو جا رہا ہوں, کیا ہو گیا. حل یہدی احدن, حل یہدی کیا وہ اس نے ہدایت دی کوئی ایک, لا یہدی کیا اس نے کسی ایک کو ہدایت دی, نہیں اس نے کسی. حل یہدون احدن کیا ان سب نے کسی ایک کو ہدایت دی, لا یہدون کوئی بھی کسی کو ہدایت نہیں دیتا. کون, اللہ دیتا ہے. لا تہدی احدن تو کیا تو نے کسی, لا دی میں نے بھی کسی کو ہدایت نہیں دی, ہدایت اللہ دے. لا تہدون احدن کیا تم نے کسی ایک کو, لا. مطلب تو وہی ہے, یادی یادی رہے گا, یادونا یادونا رہے گا, تادی تادی میں ہو جائے گا, تادونا تادی میں ہو جائے گا. باقی تو اضافی لفظ ہے جو مرضی لگائے دو. ہاں اس کی چابی لے لیں. ہدا اس نے ہدایت دی, یہدی وہ ہدایت دیتا ہے, اہدی ہدایت دے, ہادن ہدایت دینے والا. نوٹ کر لیں دو زیر کے ساتھ آ رہا ہے, ہادن ہادن. مہدیون جس کو ہدایت دی, ہدن یا ہدایہ, ہدن یا ہدایہ. ایک اور پوائنٹ تھا جو میں مس کر جاتا شاید, یہ جو ہدن ہے نا اس پہ بھی 2 پیش نہیں آتے, بلکہ 2 زیر بھی نہیں آتے, یہ پکا ہے. ہدن ہدن ہدن, اس کی تینوں فارم میں ایسے, عیسیٰ عیسیٰ عیسیٰ, موسیٰ موسیٰ موسیٰ, ہدن ہدن ہدن. بلکہ یہاں 3 پوائنٹ آپ کو ملتے ہیں. پہلا فائل بائی 2 زیر کے ساتھ, دوسرا 2 مصدر آ گئے, تیسرا یہ ہے کہ اس کا جو مصدر ہدن ہے
ये हुदन 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 ही होता है, इसकी तीनों फॉर्में जो है वो हुदन 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 है। चलो अब आगे मैंने आपको देखे, अब पीछे क्या रह गया? हाँ जी, कौन बताएगा क्या पीछे रह गया? सही अफाल QC1 में फतहा, नसरा, दरबा, समय हम निपटाए, बहुत तफसील से 40 अफाल के प्रैक्टिस। QC2 में है कमजोर अफाल, 3 कैटेगरी। पहला कैटेगरी में शुरू में वहा बा आदा, दूसरी कैटेगरी दरमियान में काला ज्यादा, तीसरी कैटेगरी आखिर में दा हदा निपटा। अब पीछे क्या रह गया? कौन बताएगा मुझे पीछे क्या क्या रह गया? हमजा डबल वाला अफाल रह गए साउंड, सर, डबल डबल रह गए डबल वाले और अफाल और हमजा। हमजा हमजा वाला। वाले। उसने किताब वाले ने चूंकि हमजा पहले दिया तो इसलिए उसको मैं ले रहा हूँ, नहीं तो वरना जो है वो डबल हरूफ वाले जो है पहले लेते। चले हाँ देखते हैं क्या है। पहला उसका ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव जो है वो है अमारा, जिसके शुरू में जो है हमजा। अमारा उसने हुक्म दिया, अमारू उन सब ने हुक्म दिया, अमर था आपने हुक्म दिया, अमर तू मैंने हुक्म दिया। यहाँ पे हदायत तो कहाँ से आ गया? ये आएगा अमर तुम सब ने हुक्म दिया, अमर ना हम सब ने हुक्म दिया, अमरत उस मोहनिस ने हुक्म दिया। यामरू वो हुक्म देता है, यामरू ना वो सब हुक्म देते हैं, तामरू आप हुक्म देते हैं, आमरू मैं हुक्म देता हूँ, तामरू ना आप सब हुक्म देते हैं, नामरू हम सब हुक्म देते हैं, तामरू वो मोहनिस हुक्म देती है। मुर हुक्म दे, मुरू हुक्म दो, ला तामर मत हुक्म दे, ला तामरू मत हुक्म दो, आमिरुन हुक्म देने वाला, मामूरुन जो जिसने हुक्म दिया, अमरुन हुक्म देना। इसमें सिर्फ एक पॉइंट बताने का है, वो ये है कि ये आमरा जो है, ये देखें मुर जो आ रहा है ये बाप नसर, बस। बाकी ये जो है लास्ट मोमेंट पे मैं असल में ये कोशिश कर रहा था मैं दिखाऊं कि हुआ क्या है। हुआ ये इन सारे टेबलों में जो है ना ये तीर भाई खड़े हुए थे, ये तीर भाई जो है ये इसको छुपा रहे थे। तो मैंने क्या किया आज लास्ट मोमेंट पे, यानी ये मैं असर के बाद जो है कोई तकरीबन 15 मिनट क्लास शुरू करने से 20 मिनट पहले ये मैं इनके पोर्शन लाया, इनको छुपाया तीरों को, वो गलती से हुदा के यहाँ पे फिट हो गया, वरना टेबल ये है आपके सामने है। क्या है? अमरा अमरू अमरता अमरतु अमरतुम अमरना अमरत, यामरू यामरू तामरू आमरू तामरू नामरू तामरू, मोर मुरू ला तामर ला तामरू आमरू ममरू अमर। वो तो हमारे तो टेबल पक्के हैं, हमने किए 40 टेबल जब हमने किए तो हमारे पक्के हो गए कि काम माजी में काम मुदारे में। अब ये कोई ऐसी चीज नहीं थी, चले इसको ठीक कर लेंगे। अरबी बोल जा, हल यामरू बिस्सलात, क्या वो हुक्म देता है नमाज का? नाम यामरू बिस्सलात, हाँ वो हुक्म देता है। हल यामरू बिस्सलात, नाम यामरू, हल तामरू बिस्सलात, नाम यामरू बिस्सलात, हल तामरू बिस्सलात, नाम कुछ भी नहीं है। यामरू 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 यामुरूना यामुरूना रहता है, तामरू जो है आमरू में चेंज हो गया, तामरूना नामरू, बाकी तो वही अल्फाज वही हैं, हल की जगह नाम या ला लग जाता है मुदारे में, और जो है बाकी जो इजाफी लफ्ज है। हाँ चाबियां ले लेते हैं जो काम किए। हमारा उसने हुक्म दिया, यामरू वो हुक्म देता है, मुर हुक्म दे, आमिर हुक्म देने, मामूर जिसको हुक्म दिया गया, अमर हुक्म देना। इसमें ये एक चीज है, ये कभी किसी स्टेज पर आपको कभी कोई बता देगा या अगर मुझे मौका मिला तो, आमरू ये जो है लफ्ज है आमरू, यानी ये दो जो है हमजा इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसलिए आमरू इसको थोड़ा सा तलफ़्फ़ुज़ इसको ऊंचा करके करते हैं, आमरू आपको जो है खींच के पढ़ते। अब पीछे क्या रह गया था? दो हरूफ वाले, उसका भी रिप्रेजेंटेटिव आ गया, जन्ना साहब आ गए। जन्ना से पूछते क्या कहता है? जन्ना उसने गुमान किया, जन्नू सब ने गुमान किया, जननता आपने गुमान किया, जननतु मैंने गुमान किया, जननतुम आप सब ने गुमान किया, जनन्ना हम सब ने गुमान किया, जन्नत उस औरत ने, या जन्नू या जन्नू या जन्नू उसने वो गुमान करते हैं ये करेगा, या जुन्नूना वो सब गुमान करते हैं करेंगे, तजुन्नु आप गुमान करते हैं करेंगे, अजुन्नु मैं गुमान करता हूँ, तजुन्नूना तुम सब गुमान करते हो या करोगे, नजुन्नु हम सब गुमान करते हैं, तजुन्नु वो मुअन्निस गुमान करते हैं, जन्ना गुमान कर, जन जुन्नु जुन्न गुमान करो, ला तजुन्न मत गुमान कर, ला तजुन्न मत गुमान, जानुन गुमान करने वाला, मजनून
جس پر گمان کیا جائے زنا گمان. تو یہ تھوڑا سا مشکل ہے ٹیبل، اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے. اس میں جو پوائنٹ ہے وہ میں بتا دیتا ہوں. پہلی بات یہ زنا زنو تک تو ٹھیک تھا، اس کے بعد یہ زننتو، یہ نون جو ہے یہ کھل جاتا ہے. زننتا زننتو زننتم زننا. پھر دیکھیں یہ زننا، یہاں پھر وہ دونوں نون اکٹھے ہو گئے. کیوں؟ یہاں 3 نون ہو گئے، 2 تو یہ اس کے آ رہے تھے اور تیسرا نا کا اپنا نون بھی آ گیا. تو اس لیے یہ کیا ہو گیا؟ زننا زننا. 3 نون کی آواز آپ نے نکالنی. نن میں 2 نون اور نا، نون الف نا کا نا. تو لہٰذا یہ اس کے اندر پوائنٹ تھا کہ یہ جو یہاں زننتا سے لے کے جو ہے زننتم 2 نون ہے، اور پھر یہ واقعی یہ زنا اور زنو کی طرح جو ہے زننا جو ہے ہو جاتا ہے. اور اسی طرح جو ہے یہاں اس کے اندر تبدیلیوں کو آپ نے دیکھنا ہے. یہ دیکھ لیجیے گا. یہ ہوگی اس کی بات. اس کی چابی لے. زنا اس نے گمان کیا، یا زن گمان کرتا ہے یا کرے گا. زننا گمان کر. زانن گمان کرنے والا. مضمون جس کا گمان کیا گیا. زننا یا زنن گمان کرنا. تو یہاں پہ یہ پوائنٹ تھا کہ یہ زننتا، یہ 2 کھلتے ہیں زننتا سے لے کے جو ہے زننتم تک. زننتا زننتو زننتم، یہ 3 جو ہے نا 2 ہوتے ہیں. یہ پوائنٹ ہے. اسی کے ساتھ اس کا بھائی جو ہے اس 2 ہیں، اس کے بھی ریپرزینٹیٹیو 2 ہیں. جیسے ہر ایک کے ہم نے جو ہے کیٹیگری میں 2 لیے نا. وہابا وعدہ لیا، کالا زادہ لیا، پھر اسی طرح جو ہے داہدہ لیا. اب یہ جو ڈبل حروف والے ہیں اس میں ہم نے زنا لیا تو اس کے ساتھ ایک دلہ بھی لے لیا. تو آئیے اس کو لیں. دلہ وہ گمراہ ہوا، دلو وہ سب گمراہ ہوئے، دللتا آپ گمراہ ہوئے، دللتم میں گمراہ ہوا، دللتم آپ سب گمراہ ہوئے، دللنا ہم سب گمراہ ہے، دلت وہ مؤنث یا عورت گمراہ ہو. یدلو وہ گمراہ ہوتا ہے، یدلونا وہ سب گمراہ ہوتے ہیں، تدلو آپ گمراہ ہوتے ہیں، ادلو میں گمراہ ہوتا ہوں، تدلونا آپ سب گمراہ ہوتے ہیں، ندلو ہم سب گمراہ، تدلو وہ عورت گمراہ. دل گمراہ ہو، دلو گمراہ ہو جاؤ، لا تدل مت گمراہ ہو، لا تدلو مت گمراہ ہو، دالن گمراہ ہونے والا، ڈیش دلالت. اس کی 2 جو ہے چیزیں تھیں. ایک یہ کہ دلہ دلو کے بعد لام جو ہے کھل جاتا ہے، جیسے پہلے والے زنا میں نون کھل گیا تھا. دللتا دللتو دللتم دللنا. ٹوٹل